ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں نمرا جی. السلام علیکم نمرا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی نمرا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں لاہور شادرہ سے بات کر رہی ہوں اور مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی جی بسم اللہ سوال کیجیے. میرے شوہر کا نا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور مجھے مطلب جو حصہ ملا تھا وہ کچھ زیادہ رقم نہیں تھی، صرف 5 لاکھ روپے تھے. ٹھیک ہے. میں نے ایک اپنے قریبی رشتے دار کو وہ 5 لاکھ روپے دے دیے اور وہ ہر منتھ مجھے تقریباً 40,000 روپے اس کا پروفٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ مجھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، آپ میرے پاس آپ کی رقم جو ہے وہ پڑی رہے، میں آپ کی رقم سے کاروبار کرتا رہوں گا اور جب تک کاروبار کرتا رہوں گا آپ کی رقم میرے پاس سیف رہے گی. آپ کا یہ 40,000 جو آپس میں طے ہوا ہے؟ سوری، آپ کا یہ جو 40,000 پروفٹ لے رہے ہیں آپ، یہ طے ہوا ہے؟ نہیں، پہلے طے تو نہیں ہوا تھا. میری 3 بیٹیاں ہیں اور انہوں نے درد دل سمجھ لیں یا پھر انہوں نے اسی لیے شاید کہ ان کے گھر کا سرکٹ نہیں چل رہا تو انہوں نے دینا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اور کب سے لے رہی ہیں آپ یہ 40,000 روپیہ؟ تقریباً پچھلے 6 ماہ سے. اور آپ سوال کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ تو 5 لاکھ دے کے مجھے جو پیسے آ رہے ہیں اور کل کو جب یہ پیسے مل جائیں گے تو یہ اس میں سود تو نہیں ہے، یہی سوال ہے؟ بس یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ، ویسے تو یہ سلسلہ تو چل ہی رہا ہے، اگر مجھے کل کو ضرورت پڑتی ہے بچیوں کی شادی کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو کیا یہ میں پیسے واپس لے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. نمرا ہمارے ساتھ لاہور کے علاقہ شادرہ سے موجود تھی اور بڑا اہم سوال ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ 1 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ حصہ مجھے ملا جو کہ 5 لاکھ روپیہ تھا اور میری 3 بیٹیاں ہیں، تو میں نے وہ 5 لاکھ روپیہ کسی رشتہ دار کے پاس رکھوایا. وہاں سے مجھے ہر مہینے تقریباً 40,000 روپیہ آتا ہے اور کل کو میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے تو میرا نارملی جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ میرا ان سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل کو آپ کے پیسے واپس بھی مل سکتے ہیں. تو اس میں کوئی سود کی قسم تو نہیں ہے بہن؟ یہ سراسر سود ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ طے نہیں تھا، ہم نے صرف درد دل کے واسطے. جی وہ تو ویسے خدمت کرنا چاہے تو اگر ظاہرہ بیوہ کی خدمت کرنا آقا علیہ السلام کا جو ہے حکم بھی ہے اور آقا علیہ السلام کی سنت مطہرہ بھی ہے، لیکن جو 5 لاکھ تو ایک انہوں نے ڈائریکٹ انویسٹ کر دیا نا. ٹھیک ہے. تو جہاں انویسٹ کیا وہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ کیا کاروبار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں ڈوبنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور پیسے کا بوسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ڈوب بھی سکتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ یہ شورٹی دینا کہ آپ کو 5 لاکھ واپس مل جائے گا، یہ شورٹی خود بخود سود کے زمرے میں آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو فکس اماؤنٹ ان کو مل رہی ہے 40,000 روپے، یہ بھی جائز نہیں ہے. جو ان کے ساتھ شاید کچھ طے نہیں ہوا تھا، اگر نفع نقصان کا طے ہو تو پھر سود. جی نفع نقصان اگر طے ہو، اور دیکھیں نا جب نفع نقصان طے ہوگا تو آپ پرسنٹیج طے کر سکتے ہیں کہ بھئی میں نے جو پیسے ارد کی، جو آپ کو پروفٹ آئے گا اس کا 50%، ایون کہ 70% جو بھی ریشو طے ہو وہ جائز ہے. لیکن یہ جو فکس اماؤنٹ ان کو آ رہی ہے تو اس کو تو فکس ڈپازٹ کے اوپر جو سود ہے تو یہ اسی کی زمرے میں آتا ہے. اچھا وہ خدمت خلق کو سود سے میچ نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ صاحب ان کی ویسے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ وہ ان کی خدمت کر دیں، لیکن وہ 5 لاکھ روپیہ لے کے اس کو انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس کے زمرے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو میں 5 لاکھ روپیہ بھی آپ کو لوٹا دوں گا. بھئی آپ 5 لاکھ کیوں لوٹائیں گے؟ اگر تو یہ بڑھ جائے، اگر یہ 10 لاکھ ہو جائے، پتہ نہیں 10 سال بعد لوٹانا ہے، 15 سال بعد لوٹانا ہے، 5 لاکھ کی کیا ویلیو ہوتی ہے؟ تو اگر ہو سکتا ہے اگر اس کی اس وقت ویلیو جو بن گئی ہے تو آپ اتنے پیسے واپس کریں، یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر ڈوب جائیں تو ڈوب بھی سکتے ہیں. تو دونوں صورتحال موجود ہیں. اس جو اسپیکولیشن ہوتی ہے نا، اسی کو اللہ کے اوپر توکل کہتے ہیں کہ کاروبار میں اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں. اب یہ جو بہن کی جو سچویشن جو آپ نے ابھی سنی، ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے کہ یہ 5 لاکھ میرا خیال اگر ابھی ان سے لے لیتی ہیں، ان کو مجھے نہیں پتا کہ کاروبار کے اصول پتہ ہے یا نہیں پتا، تو آج کل جو مہنگائی کا دور ہے تو یہ تو اس کو ضائع کر لیں گی. تو ان کے لیے آپ اس سچویشن میں کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ کیونکہ انہوں نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، انہیں لگا کہ 5 لاکھ آیا تو میں اس کو کہیں پہ رکھ کے کوئی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دیں، کوئی ان کے جاننے والا ہو، کوئی رشتہ دار، کوئی اپنا جن سے ان کی جان پہچان ہو، جن کو وہ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہو. یہ بھی تو انویسٹ ہی کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کاروبار میں انویسٹ کیا یا کس انداز میں. جہاں پر بھی انویسٹمنٹ کی ہے، ایک تو جہاں انویسٹمنٹ کی جائے اس کاروبار کی نوعیت کا پتہ ہونا ضروری ہے. اب ایک بندے نے انویسٹ کر دی، وہ شراب کا کاروبار کرتا ہو، تو جس چیز کا کاروبار وہ کر رہا ہے وہ بھی جائز ہونا چاہیے اور اس کے اندر یہ چیز طے ہونی چاہیے کہ پروفٹ اینڈ لاس.
وہ طے ہو جائے. اس کے بعد اگر وہ چاہے, جس کے پاس آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اگر وہ چاہے, وہ دیکھتا ہے کہ یہ بیوہ عورت ہے اور میں اس کے جو میں نے بھی لاس اٹھا لی, کوئی بات نہیں, میں اس کو دے دیتا ہوں, تو یہ بھی جائز ہے, یہ چیز جائز ہے. لیکن یہ کہ طے کہ میں آپ کو 5 لاکھ واپس کروں گا اور 40,000 ہر مہینے جو دیا جائے.